بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین و حاضرین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھیں گے، اور آج کے درس کو صرف اسی ایک آیت پہ رکھیں گے جس کا نام ہے آیت الکرسی۔ کرسی والی آیت اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے رب کی کرسی، وہ نہیں جس پہ ہم بیٹھتے ہیں۔ کرسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے موقوفاً منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ موضع قدمی الرب، اللہ پاک کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ، اب ہمیں نہیں پتہ اس کے قدم کیسے ہیں، موضع القدمین ہے، یعنی عرش سے پہلے جو ایک ایریا ہے، جو اس کا مقدمہ ہے، وہ جو اس کا فرنٹ ہے کرسی، وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس میں 10 جملے ہیں، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور 10 جملوں میں ایک ایک جملہ پورا مقدمہ ہے اور پورا موضوع ہے۔ اس آیت کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ توحید کی آیت ہے، اور سورۃ الاخلاص کی فضیلت جو تیسرے حصے قرآن کے برابر ہے وہ توحید کی وجہ سے ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو پورے قرآن کے برابر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وہ توحید کی صورت ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ فضیلت ہے، اور یہ شروع بھی اللہ کے اسماء و صفات سے اور توحید سے ہوتی ہے۔ اس میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات تینوں موجود ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ 10 حصے ہیں اس کے، ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کیا بولا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، انہوں نے کہا جی آیت الکرسی۔ تو کہتے ہیں کہ فضرب فی صدری، تو نبی پاک نے میرے سینے پہ مارا ایسے ہلکا سا پیار سے، کہا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، یہ ان کی کنیت ہے ابو المنذر، ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب سب سے زیادہ قرآن سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ غضًا طريًا، تازہ بتازہ قرآن اترتا ہوا سننا چاہے تو ابی کی تلاوت سن لے۔ قراءات آتی تھی ان کو، اور وہ حضرت عمر نے انہی کو کہا تھا تراویح میں امامت کریں، اور ابی رضی اللہ عنہ نے جب جواب دیا تو آیت الکرسی بتائی۔ انہوں نے تفکر کا موقع نہیں مانگا کہ میں پہلے تفکر کروں، تدبر کروں، قرآن سے نقطے نکالوں، پھر بتاؤں گا عظیم ترین آیت کون سی ہے۔ پھر انہوں نے آیت قصص بھی نہیں بتائی، آیت اہل الجنت والنار بھی کوئی نہیں بتائی، اور آیت الحلال والحرام بھی نہیں بتائی۔ قرآن کے یہ بڑے بڑے موضوعات ہیں، اور انہوں نے آیت توحید بتائی ہے، آیت الکرسی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ توحید سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے علم مبارک ہو، کیونکہ ان کو قرآن میں غور نہیں کرنا پڑا 6000 سے زیادہ آیتوں میں کہ کون سی آیت سب سے عظیم ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی پڑھتے رہتے تھے اور قرآن کا ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ تو اس کرسی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول الاسماء والصفات جمع کر دیے ہیں۔ اسماء و صفات کے اصول، الوہیت اور وحدانیت، زندگی، علم، ملک، قدرت، ارادہ، یہ 7 اصول جو ہے نا اس میں جمع کر دیے ہیں۔ اور فضیلت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ رمضان شریف میں جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، زکوٰۃ الفطر، اس کو میں محفوظ کر کے رکھوں۔ تو رات کو ایک شخص آیا چور، تو وہاں سے اٹھانے لگا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا، تو کہتا ہے میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، تو مجھے چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر ایسے نبی پاک نے پوچھا وہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا رات والے کا؟ نبی پاک کو تو جبریل نے بتا دیا تھا۔
تو پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. پھر اس نے حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا اب آج تو نہیں چھوڑوں گا. کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں کہ رات کو سوتے ہوئے ایک آیت ہے وہ پڑھ لیا کرو، ساری رات فرشتہ حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکیں گے. اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں جن ہوں، شیطان. بہرحال چھوڑ دیا. تو حضرت ابو ہریرہ سے نبی پاک نے پوچھا رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا جس کو تم نے پکڑ لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اس طرح معاملہ ہوا، جاتے ہوئے مجھے وہ بتا گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہاری حفاظت ہوگی. آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، وہ تم سے سچ بول گیا حالانکہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے. ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا. تو بعض کا جھوٹا بندہ بھی سچی بات کہہ دیتا ہے نا، اس کو مان لینا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز مکتوبہ یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو کیا ہے کہ جنت میں اور بندے کے درمیان میں کوئی فرق نہیں سوائے موت کے. اس حدیث پہ کچھ لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. بہرحال 10 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ لا الہ الا ہو، کہ معبود حق صرف اللہ ہے. سب چیزوں کی نفی ہو گئی، اللہ کی الوہیت کا اس بات ہو گیا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے اپنے 2 پاورفل نام ذکر کر دیے، الحی القیوم، کہ جب معبود برحق وہ ہے تو پھر وہ زندہ بھی وہی ہے ہمیشہ سے اور قیوم بھی ہے، یعنی وہ کبھی اس کو موت نہیں آئے گی اور اس کی جو حیات ہے وہ کامل ہے اور شک نہیں ہے اس میں، فنا نہیں، مرض نہیں، موت نہیں، جیسے کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی. اور قیوم کے وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے. جو حیات کامل ہے وہ سماعت، بصارت، علم، ارادہ، قدرت اور کلام سے ہے. اور یہ ساری صفات کمال ہیں، صفات الکمال، یعنی اللہ پاک کی جو حیات ہے وہ صفات الکمال پہ مبنی ہے. اور قیوم جو خود بھی قائم ہے دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم بھی ہے الحی القیوم، واللہ عالم. اور وہ قیوم اتنا بڑا ہے کہ خلق کی تدبیر اور ان کو زندہ کرنا، مارنا، عزت دینا، ذلت دینا، عطا کرنا، منع کرنا، بلندی اور پستی سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور سب چیزیں اسی کے وجود سے ہیں. وہ ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہے، ایجاد بھی کرتا ہے اور ختم بھی کر دیتا ہے. اور وہ سبحانہ و تعالی صفات کمال سے موصوف ہے، اور یہ صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں. اس لیے الوہیت کی ذکر کے بعد اس کے بعض متعلقات کا ذکر کیا کہ الحی القیوم کہا، تو وہ ایسا قائم ہے کہ زائل نہیں ہوتا. باقی جمادات، نباتات سب زائل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی ذات قائم رہتی ہے. اور پھر جب وہ قائم دائم ہے تو ایسا قائم ہے کہ تھکتا نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. اچھا یہ نہیں کہا کہ اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ اونگ تو نیند کا مقدمہ ہے نا، تو سیدھا یہ کہہ دیتے کہ نیند ہی نہیں آتی، اونگ تو دور کی بات، یا اونگ بھی نہیں آتی نیند تو دور کی بات. دونوں کی نفی کی ہے، کیونکہ بعض بندے بیٹھے بیٹھے یکدم سو جاتے ہیں، اونگ نہیں آتی ان کو، اور بعض بندوں کو جب نیند سے جگایا جائے تو اونگ باقی رہ جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے. تو ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی نفی نہیں ہے، یعنی اونگ آئے تو نیند نہیں، نیند آئے تو اونگ نہیں، یہ نہیں ہے. اونگ آ سکتی ہے، نیند بھی آ سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہیں. تو دونوں کی نفی ہے، یہ کامل نفی ہے کہ اس کی قیومیت کو، اللہ پاک کی قیومیت اور حیات کو یہ مستلزم ہے کہ نہ تو اس کو نیند آئے اور نہ ہی اونگ، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے، موت جیسی ہے، تو موت تو اللہ کو آتی نہیں. اسی طرح یہ ان پہ بھی رد ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ غیر اللہ تو سو بھی جاتا ہے اور غیر اللہ مر بھی جاتا ہے. غیر اللہ کو سجدے کرنا، پتھروں کو سجدے کرنا، پتھروں کو تو ہوش ہی نہیں ہے، تو نیند اور اونگ دور کی بات. تو اللہ تو سوتا بھی نہیں. ہمارے اللہ کو پہچانو، اللہ کی صفات کو ہمارے قرآن میں پڑھو، آپ کو پتہ چلے خدا کس کو کہتے ہیں، کہ وہ جو نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لا یطعم ولا یطعم، اور وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، لیکن خود زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں. الحی القیوم. اور پہلے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک ہی ہے الحی القیوم. پھر اس کی صفتیں، قیوم ہے تو نیند سے تو بندہ کوئی بھی شخص گھبرا جاتا ہے، گر پڑتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دونوں کی نفی، اونگتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں. اور وہ ان تمام نقص والی صفات سے منزہ ہے، پاک ہے.
وعنت الوجوہ للحی القیوم، قیامت کے دن چہرے جھک جائیں گے الحی القیوم کے لیے، وقد خاب من حمل ظلما۔ زمین و آسمان کا جو تدبیر ہے اور اس کو سنبھالنا ہے وہ وہی کرے گا نا، اللہ پاک جو مالک بھی ہے، قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے، اور نیند بھی نہیں اس کو آتی، ورنہ وہ انتظام اور تدبیر کیسے کرے اگر سو جائے تو؟ نظام تو سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ ہل جائیں گے، زمین گر جائے گی، آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اگر وہ سو جائے تو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو قیومیت کے بعد یہ ذکر کیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی ملک کا تذکرہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے اور وہ مالک ہے، اور یہ معبود ہیں، اللہ معبود ہے اور وہ عابد ہیں، عبد ہیں، فرشتے اور جن اور انسان ہر چیز عبد ہے اور اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے۔ جب وہ مالک ہے اور ہمیشہ سے زندہ بھی ہے اور الحی القیوم بھی ہے تو عبادت کا استحقاق اس کے پاس ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ جب انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کو واحدہ لا شریک مانے، سلطان عظیم مانے اور اس کو مالک مان لے تو پھر سمجھو بیدہ الامر، ساری حکومت بھی اس کی ہے، معاملات بھی اس کے ہیں، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر اور فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ پھر جی جب یہ سب کچھ ہے، اتنا پاورفل ہے، تو پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش نہیں اس کے سامنے کوئی کر سکتا، کیونکہ سفارش کرنے والا اثر اور تاثیر رکھتا ہے اس کے اوپر جس سے وہ سفارش کرتا ہے۔ جس کو سفارش کرتا ہے کسی کی، اس کا وہ رشتہ دار ہوتا ہے یا اس کی کمزوری ہوتا ہے یا اس کا بیٹا ہوتا ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے یا اس کا خامند ہوتا ہے یا اس کا والد ہوتا ہے یا اس کا بادشاہ ہوتا ہے یا اس کا کوئی شاگرد ہوتا ہے، جس کو سفارش کر رہا ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، رب پہ کسی کا اثر نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے من ذا الذی، کون ہے وہ، یعنی کوئی نہیں، یشفع عندہ، جو رب کے پاس سفارشیں کرے، لیکن سفارش کی نفی نہیں، الا باذنہ، جس کو وہ اذن دے، پرمیشن دے، اس کو سفارش کا حق ہے۔ جیسے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندوں کی بخشش کے لیے سفارش کرو، تو جب سب کچھ اللہ کا ہے اور اس کا مالک کل ہے تو اس کے اوپر سفارش کا اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اس پہ پریشر ڈال سکتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، تو اس کی کمزوری کوئی ہے ہی نہیں، سفارش سے وہ کیسے مغلوب ہوگا؟ الا باذنہ ہی، ہاں سفارش ایک چیز ہے جو رب نے جائز قرار دی ہے اور وہ اس کی لمٹ ہے، جیسے قیامت کے دن نبی علیہ السلام گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ اور پھر کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اولیاء اور فرشتے اور نیک لوگ اور نبی قیامت کے دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، سب نبی بھی ڈر جائیں گے، پھر ہمارے نبی کے پاس بھیجیں گے لوگوں کو اور آپ علیہ السلام اللہ سے سفارش کریں گے الا باذنہ، رب کی اجازت کے بعد۔ اور اس میں یہ بھی رد ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا نہیں، ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، تو سورہ یونس 18 نمبر آیت، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں ان چھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، پتھروں کی، مورتیوں کی، شخصیتوں کی، تو کہتے ہیں نہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ ہمارے اور اللہ بڑے رب کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں سفارشی ہیں۔ تو یہ نفی ہوگی کہ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے تو ان کو اجازت ہی نہیں دی۔ تو اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان سب کے درمیان میں ہے اور پیچھے ہے، یعنی عالم الغیب والشہادہ ہے، ماضی، حاضر اور مستقبل، ہمارے تینوں احوال کا عالم ہے، اور احاطہ کیا ہوا رب نے، احاطہ بکل شیء علما، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو جب ہمارے ماضی کا بھی عالم ہے، حال کا بھی، مستقبل کا بھی، تو گناہ کرتے ہوئے بندے کو یہ آیت اگر پڑھ لے تو گناہ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو میں نے آیت پڑھی ہوئی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اسی طرح ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، رب کے علم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں لے سکتا سوائے اتنا جو اللہ دے۔ ایک تو وہ جو نبیوں کو علم دیتا ہے، ایک وہ فرشتوں کو دیتا ہے، ایک علم غیب میں سے کچھ حصہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے، وہ علم غیب نہیں رہتا، پھر شریعت بن جاتا ہے۔ اور ایک وہ جو ہم جانتے ہیں چیزیں، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، لغت، تو یہ بھی اللہ توفیق دے تو بندہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء الا من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض،
یہ ساری تفسیر بیان کر کے اللہ کی عظمت اور اس کا سلطان کا تذکرہ کہ عرش تو بہت بڑی بات ہے، اس کے عرش سے جو پہلے مقدمہ ہوتا ہے جس میں قدم رکھے جاتے ہیں، وہ جگہ بھی زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو عرش کتنا بڑا ہوگا۔ اور لیکن اتنی بڑی بڑی چیزیں، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، عرش، ان سب کو سنبھالتا ہے، ولا یعودہ حفظہما۔ زمین و آسمان کی اتنی بڑی پاورفل ملکیت کو سنبھالنا اس کو تھکاتا نہیں ہے، اور اس کو پریشان نہیں کرتا، اور ٹینشن نہیں ہوتی، اور اس کو بوجھ نہیں لگتا، سب وسعتوں کے باوجود۔ اور جب یہ کہا کہ سب کچھ ہے، کرسی وسیع ہے، تھکتا نہیں، زمین و آسمان کی ملکیت ہے، الحی القیوم ہے، نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اس کا علم اتنا زیادہ ہے کوئی اس سے علم لے بھی نہیں سکتا سوائے اس کے جتنا وہ دے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا ڈر کے مارے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ تو کہا اس لیے کہ وَهُوَ العلی العظیم، وہ العلی ہے اور العظیم ہے، رب العرش العظیم بھی ہے اور خود بھی عظیم ہے۔ علی کا مطلب دو ہیں کہ علو ہے، العلو المطلق، مکمل علو، ایک علو مکان ہے، ایک علو مکانت ہے، یعنی مقام بھی بلند ہے رب کا اور مکان بھی، یعنی اس کی جگہ بھی بلند ہے، اور ذات اس کی نا مخلوق سے اوپر ہے، اور وہ خود بھی بہت عظیم ہے، ارفع اور احسن اور اکمل ہے۔ تو یہ اللہ کی عظمت ذات اور عظمت صفات اور عظمت افعال، العظیم میں تین قسم کی عظمتیں ہیں، عظمت ذات، عظمت صفات اور عظمت افعال۔ جو فعل وہ کوئی کام کرتا ہے وہ بھی عظیم ہوتا ہے، وَهُوَ العلی العظیم۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ ان پہ رد ہے، کیونکہ وہ اتنا عظیم ہے کہ تمہاری چھوٹی سی کائنات کے سامنے، اس کے سامنے کیا ہے، وہ کہاں ہر جگہ جائے گا، وہ تو آسمانوں سے اوپر ہے، عرش پہ، الرحمن علی العرش استویٰ، اور اتنا بلند ہو کے بھی اس کے اوپر ایک سیاہ رات میں پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی کی آہٹ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ عالم الغیبی والشہادہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔